صحیح مسلم میں 4 احادیث ہیں اوپر تلے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اسلام کو تشہد کی حالت میں دیکھا کہ آپ نے بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو پکڑا اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پہ رکھا. جو آپ کو حنفی بتا رہے ہوتے ہیں جاہل قسم کے کہ اگر آپ نے گھٹنے تک لے آئے تو یہ انگلیاں ہی کاٹ دی جائیں, آپ نے یہاں رکھنی ہے. نبی علیہ السلام سے تشہد میں زانوں پہ ہاتھ رکھنا بھی ثابت ہے اور گھٹنے پہ بھی. مسلم کے الفاظ ہیں لقمے کی طرح پکڑ لیتے اور دائیں کو دائیں پہ رکھتے اور نبی علیہ السلام پھر اپنی مبارک انگلی تشہد میں اٹھا لیتے, سٹارٹ ہی سے تھرو آؤٹ اٹھا کے رکھتے, اس میں ہلانے کا ذکر نہیں ہے. تو یہ بھی ثابت ہے کہ آپ تھرو آؤٹ اٹھا کے رکھیں. ہلانے کا ذکر ہے ابو داؤد میں اور نسائی میں کہ دعاؤں میں جب آپ پہنچتے تو آپ اس کو ہلکی ہلکی حرکت دیتے, اور ابو داؤد میں الفاظ ہیں ہلکا سا جھکا ہوا رکھتے, اور صحیح مسلم میں جو احادیث ہیں ان میں ہے کہ 53 کا عدد بناتے, یعنی درمیان والی انگلی کو اور انگوٹھے کو جوڑ لیتے اور اس طرح انگلی کو کھڑا کرتے. اسے 53 کا عدد کہتے ہیں. 53 کا عدد ویسے یوں بنتا ہے, یعنی اس طریقے سے بھی سنت ہے اور یہ بھی ہلکا بنا کے بھی سنت ہے, دونوں طریقے. تو اس میں باقاعدہ یہ الفاظ موجود ہیں, اس میں ہلانے کا ذکر نہیں. ابو داؤد نسائی میں ہلانے کا ذکر موجود ہے, اور ابو داؤد نسائی کے اندر دعاؤں میں ہلانے کا ذکر موجود ہے. اب دعا اگر آپ لیتے ہیں درود شریف کے بعد تو وہ تو سب سے سیف چیز ہے, لیکن اگر آپ تھرو آؤٹ بھی ہلانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے اوپر کوئی شریف فتویٰ نہیں لگاتے, لیکن افضل یہی ہے کہ آپ نے دعاؤں میں اس کو حرکت دینی ہے. اور ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ یہ انگلی جھکی ہوئی ہوتی تھی, ایسے کر کے نہیں اٹھانی. اب یہ جو حنفی اٹھاتے ہیں اشہد اللہ اور الا اللہ پہ, یہ کوئی ذکر نہیں ہے, تھرو آؤٹ اٹھا کے رکھنی ہے. اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ یہ شیطان پہ لوہے سے زیادہ یعنی سخت ہے یہ انگلی اٹھانا, جس طرح لوہے کا نیزے کا بار کیا جائے نا, تو یہ تشہد میں انگلی اٹھانا یہ اس سے زیادہ سخت ہے. اہل سنت کے ہاں الحمدللہ یہ اتفاقی امر ہے.